بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 44واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ دہم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک اور مستشرق کا تعارف دیکھیں گے جنہوں نے قرآن مجید پر کام کیا ہے، اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید پر ان کی مشہور کتاب کون سی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور جن مسلمان مفکرین نے اس کتاب پر علمی تنقید کی ہے ان میں سے چند مسلمان مفکرین کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے مسلمان مفکرین ہیں۔ تو جس مستشرق کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ولیم کلیئر زردال، اور یہ برطانوی مستشرق ہیں۔ 1859 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1928 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی، اور آپ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن عربی سمیت بہت سی ایسی زبانیں بھی جانتے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی، ہندی، گجراتی اور اسی طرح فارسی، ان زبانوں پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلامیات کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کی گرامر بھی انہوں نے مرتب کی ہے، اور ان کی جو مشہور کتاب ہے، ویسے تو انہوں نے اسلامیات پہ بہت کام کیا ہے لیکن جو مشہور کتاب ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ دی اوریجنل سورسز آف دی قرآن ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی انسان نے مختلف مذاہب سے، مختلف معاشروں سے کچھ تصورات لے کر ایک کتاب مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اپنی پوری کتاب میں یہ اسی تصور کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے بنیادی طور پر 6 فصلوں میں تقسیم کیا ہے، 6 ابواب اور 6 چیپٹر بنائے ہیں۔ ان میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ تعارف پر مشتمل ہے، تعارفی چیپٹر ہے، چنانچہ اس کا عنوان بھی انہوں نے دی اوریجنل سورسز آف دی قرآن ہی رکھا ہے، تو یہ ایک تعارفی چیپٹر ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور قرآن مجید کے بہت سے احکام، قرآن مجید کا بہت سا مواد آپس میں مماثلت رکھتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے انہوں نے اپنی طرف سے ویسی باتیں قرآن مجید میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح جس طرح اس زمانے کے حالات تھے ویسی باتیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، تو یہ مماثلت انہوں نے واضح کی۔ اسی طرح اس چیپٹر میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو حالات تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسائل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات پیش آتی تھیں، قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید میں جو تصورات پیش کیے گئے ہیں وہ ان حالات کا لازمی نتیجہ محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات سے متاثر ہو کر کسی انسان نے اسے ترتیب دیا ہے۔ تو اس طرح اس تعارفی باب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے بھی ہیں، یہ ان کا اقتباس ہے جسے ہم زوم کر دیتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی صورتوں کی اصلی ترتیب دیکھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں مماثلت نظر آتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کے مطابق قرآن مجید خود مرتب کیا۔ چنانچہ یہ وہ لکھتے ہیں when the surah are arranged in the chronological order of their composition and compared with the events in Muhammad's life, we see that there is much truth in the statement that the passages were not, as Muslims say, revealed, but composed from time to time as occasion required. تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن مجید کی آیات میں مماثلت بیان کر کے اس سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو قرآن مجید ہے اس کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں، بلکہ حالات کا لازمی نتیجہ ہیں جو کسی انسان کی مرتب کردہ ہیں۔
تو یہ اس باب میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ایک اقتباس ہم نے دیکھ لیا۔ اور اسی طرح جو دوسرا باب ہے وہ باب جاہلی عرب معاشرے کے اثرات کے بارے میں ہے۔ اس باب میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پر بہت سے ایسے اثرات بھی ہمیں ملتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عرب معاشرے سے کچھ تصورات لے کر، جاہلی زمانے سے کچھ تصورات لے کر قرآن مجید میں شامل کر دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو باب ہے یہ دوسرا باب ہے، دی انفلوئنس آف اینشینٹ عربین بلیفز، کہ جو جاہلی عرب معاشرہ ہے، جو اس کے تصورات اور عقائد ہیں، ان کے اثرات قرآن مجید میں کیا ہوئے۔ تو اس باب میں انہوں نے سب سے پہلے کچھ ایسے تصورات پر بات کی ہے جو جاہلی عرب معاشرے میں بھی موجود تھے، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو تصورات آئے ہیں یہ عرب معاشرے ہی سے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک تعدد ازواج ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، اور یہ بھی عرب معاشرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح جنات کا جو تصور ہے اور حج جیسی جو عبادتیں ہیں یہ بھی عرب معاشرے میں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو غلامی وغیرہ ہے یہ بھی عرب معاشرے میں ملتی ہے، اور یہی چیزیں ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں۔ تو اس سے وہ یہ اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی اقتباس جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے۔ چنانچہ یہ اقتباس ہے دوسری فصل سے، میں اسے زوم کر دیتا ہوں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ it is clear from all that has been said that the first source of Islam is to be found in the religious beliefs and practices of the Arabs of Muhammad day۔ آگے چل کے وہ اس میں یہ بھی لکھتے ہیں Islam has derived the practice of polygamy and that of slavery, both of which through adding nothing to their evil effects in other respect۔ تو اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جاہلی عرب معاشرے سے ملتی جلتی ہیں، اور یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں عرب معاشرے سے لے کر قرآن مجید میں شامل کی گئی ہیں۔ ان میں سے انہوں نے خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا، تعدد ازواج کا اور غلامی کا، اور اس فصل میں انہوں نے کچھ اور چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو عرب معاشرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے دوسرے باب میں کہ عرب معاشرے سے بہت سی چیزیں لے کر قرآن مجید میں شامل کی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح تیسرا جو ان کا باب ہے، جو فصل ہے تیسری، اس میں انہوں نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہودیت سے اور صابی مذہب سے بہت سی چیزیں لے کر قرآن مجید میں شامل کی گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ تو جو باب ہے وہ انہوں نے باندھا ہے انفلوئنس آف سابین اینڈ جیوش آئیڈیاز۔ تو یہ بھی تقریباً وہی بات ہے جیسے پہلے انہوں نے عرب معاشرے کے اثرات قرآن مجید میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں پہ یہودی اور صابی اثرات قرآن مجید میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس باب میں انہوں نے کچھ ایسی مثالیں دی ہیں، مثال کے طور پر ایمان کا جو تصور ہے یہ بھی ہمیں پچھلے مذاہب میں ملتا ہے، فرشتوں کا جو تصور ہے یہ بھی پچھلے مذاہب میں ملتا ہے، اسی طرح جنت کا تصور، جہنم کا تصور، جرم اور سزا کا تصور، توبہ کا تصور، یہ بھی ہمیں یہودی اور صابی مذاہب میں ملتا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودی اور صابی مذاہب سے بھی قرآن مجید کافی حد تک متاثر ہے۔ تو اس کا بھی ہم کوئی اقتباس دیکھ لیتے ہیں جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ فیتھ اور ریپینٹنس، ہیون اینڈ ہیل، دی ڈیول اینڈ ہز اینجل، دی ہیونلی اینجل، جبرائیل، دی میسنجر آف گاڈ، اور اس طرح کی انہوں نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان اور اسی طرح جو توبہ کا تصور ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، اور فرشتوں کا جو تصور ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا تصور ہے، اس کے بارے میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پچھلے مذاہب سے لی گئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اس پوری فصل میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھی فصل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ نظریات عیسائیت سے لیے گئے ہیں۔
تو انہوں نے جو چوتھی فصل قائم کی ہے اس کا عنوان رکھا ہے دی انفلوئنس آف کرسچینٹی۔ تو اس فصل میں وہ سب سے پہلے تو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کچھ عیسائی علماء سے ہوئی ہوگی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو باتیں سنی نعوذ باللہ وہ قرآن مجید میں شامل کر دی۔ تو یہ بھی مستشرقین کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ اکثر احتمال کی بنیاد پر، امکان کی بنیاد پر اپنا علمی موقف طے کر لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہاں لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سفر میں گئے یا اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہوگی جن عیسائی علماء سے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اور وہی قرآن مجید میں بیان کر دیا ہوگا۔ تو یہ جو امکان ہے، جو احتمال ہے، اس کا استعمال کر کے مستشرقین بہت سے مقام پر اپنا موقف طے کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس نظریہ احتمال کے بارے میں، چنانچہ یہ لکھتے ہیں in his youth we are told Muhammad heard the preaching of Qus the bishop of Najran and he met many monks and saw much of professing Christians when he visited Syria as a trader before his assumption of the prophetic office۔ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے دنوں میں بہت سے عیسائی علماء سے ملے ہوں گے، اور ان میں فلاں فلاں جو عیسائی علماء تھے ان سے آپ کی ملاقات اس سفر کے دوران ہوئی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے طور پر شام کا سفر کیا تھا، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے ہوں گے، اور متاثر ہو کر قرآن مجید میں انہوں نے یہ باتیں شامل کر دی ہوں گی نعوذ باللہ۔ تو اس طرح جو نظریہ احتمال تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اپنا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح 5ویں باب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایرانی افکار اور نظریات، جو زرتشت مذہب ہے اس کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو اس فصل کا عنوان بھی انہوں نے یہی رکھا ہے کہ جو اس ایرانی مذہب کے وہ تصورات ہیں وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو ہم ایک اقتباس دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس فصل میں انہوں نے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ایرانی افکار کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے زیادہ جس پہ زور دیا ہے وہ معراج ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایرانی لوگ ہیں اور ایرانی مذاہب میں اس طرح کی کہانیاں ملتی ہیں جو واقعہ معراج سے ملتی جلتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان سے متاثر ہو کر یہ تصور قرآن مجید میں شامل کیا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سی ایسی عربوں کی کہانیاں ہیں، جیسے اسفندیار کی کہانی، رستم کی کہانی، جو اس دور میں عربوں میں معروف تھی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری کہانیاں نہ پہنچی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متاثر ہو کر کوئی بات قرآن مجید میں شامل نہ کی ہو۔ بنیادی طور پر یہاں پر بھی ان کا نظریہ احتمال ہی ہے کہ وہ ایک امکان کو سامنے رکھ کر ایک علمی موقف طے کر رہے ہیں، لیکن جن علماء نے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان سے متاثر ہو کر کوئی چیز قرآن مجید میں شامل کر لی جاتی، اور مشرکین مکہ اور جو دوسرے لوگ جو زیادہ سفر کرتے تھے ایران کے اور جنہیں ایسی کہانیاں زیادہ معلوم تھی وہ اس بات پہ اعتراض نہ کرتے کہ یہ تو آپ نے ایرانیوں سے بات سنی ہے، اور یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ ہونا لازمی سی بات تھے، تو وہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متاثر ہو کر اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید میں شامل نہیں کی۔ تو بہرحال ہم یہ اقتباس دیکھ لیتے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، تو آپ اگر اسے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی مثالیں ہی دی ہیں، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ 2 مشہور کہانیاں اسفندیار کی اور اسی طرح رستم کی کہانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، تو یہ بھی ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو۔ تو جو 6واں ان کا باب ہے اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو حنیفیت کسی بھی شکل میں اس دور میں موجود تھی اس کے افکار اور نظریات بھی قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو اس باب کو انہوں نے خاتمے اور کنکلوژن کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کتاب کا کچھ تعارف تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب پہ جو کام کرنے والے مسلمان مفکرین ہیں ان میں ایک تو
ڈاکٹر عمر بن ابراہیم رضوان ہیں، جن کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری دراسہ و نقد، جو ان کا مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا، اس میں انہوں نے اس مستشرق کے تعارف اور اس کی کتاب کے تعارف پر کافی لکھا ہے، اور ان کے جو نظریات ہیں ان پر علمی تنقید بھی کی ہے۔ اب ہم کچھ اس طرح کے امتحانی سوالات دیکھ لیتے ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور قرآن مجید پر ہم نے جتنی بھی کتابیں دیکھی مستشرقین کے، ان سب میں یہ سوالات ہم نے ضرور دیکھے تھے کہ قرآن مجید پر لکھنے والے کوئی سے دو مستشرقین کے نام لکھیں، قرآن مجید کے حوالے سے مستشرقین کی کوئی سی دو کتابوں کے نام لکھیں، اور قرآن مجید پر مستشرقین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے دو مسلمان مفکرین کے نام لکھیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ صرف قرآن مجید کے حوالے سے ہی نہیں، حدیث کے حوالے سے، کسی بھی دوسرے اسلامی مضمون کے حوالے سے یہ پوچھے جا سکتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مستشرق کا نام لے کر اس کی کسی مشہور کتاب کا نام پوچھ لیا جائے، یا اس پر علمی تنقید کرنے والے کسی مسلمان مفکر کا نام پوچھ لیا جائے، تو اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔